الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا. مختلف فرامین ہیں. اعبدوا، اللہ کی پرستش کرو، عبادت کرو. 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک عبادت، دوسرے معبود اور تیسرے عابد. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو. معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے. یہ ایک حقیقت ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. ورنہ دنیا میں ڈھیر سارے معبود جن کی پرستش کی جاتی ہے، حاجت روائی کی درخواست کی جاتی ہے، اس کی انگنت معبودان ہیں جن سب کو معبودان باطلہ کہتے ہیں کہ وہ باطل معبود ہیں، غلط معبود ہیں. معبود تو صرف ایک ذات ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ سے عقیدے کو وابستہ کرنا، یہ فرائض ہے. پھر وہ معبود برحق جس چیز کا حکم دے، جن عبادات کا حکم دے، ان عبادات کو بجا لینا ضروری ہے. عبادت کے سلسلے میں یہ اصول ہے کہ عبادت کی شکل، عبادت کی مقدار، تعداد، یہ ساری چیزیں متعین ہوتی ہیں. عبادت کی تصویر میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ناقابل قبول. جیسے نماز پڑھنا عبادت، اس عبادت میں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل، نماز کی صورت، نماز کی ہیئت، نماز کی رکعتیں جو متعین کر دی ہیں، وہی ادا کی جائیں گی. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، ناقابل قبول. جیسے نماز میں سب سے زیادہ عام حالات میں جو لطف آتا ہے وہ سجدے. سجدہ اطمینان سے کرے تو سجدے کی بات ہی اور. لیکن ایک رکعت میں شریعت نے 2 سجدے تجویز کیے. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ سجدے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اس لیے ایک رکعت میں 3 سجدے کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ عبادت نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ نامقبول ہوگا. عبادت کا جو بنیاد، جو طریقہ، جو ترتیب ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے جو اللہ نے بتائی ہے، جسے اصطلاح میں توقیفی کہتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. 5 اوقات کی نماز فرض، تو 5 ہی اوقات کی نماز فرض ہوگی بطور عبادت کے. اب اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے بطور فرض کہ چھٹی ایک وقت اور پڑھ لیں بطور فرض، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح
ان عبادات کی تکمیل کے لیے سنتیں رکھی گئی، واجبات رکھے گئے۔ تو اگر 2 رکعت فجر کی سنت ہے، اب اس کے علاوہ مزید فجر سے پہلے اور پڑھنا چاہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فجر کے فرض سے پہلے فجر کے وقت میں سنت صرف 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی اور نماز پڑھنا چاہے بطور نفل کے، بطور سنت کے، تو نہیں پڑھ سکتا، منع ہے۔ قضا کر سکتا ہے کہ پہلے کی نماز قضا ہو تو اس وقت قضا پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے تعین ہے، عبادت کا ہی مفہوم ہے۔ اب 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 5 ہی وقت پڑھیں گے۔ جو سنتیں متعین ہیں بطور سنت کے، وہ سنت ہے۔ پھر نفلوں میں اجازت ہے کہ جتنی نفلیں چاہے، خاص اوقات کی رعایت کرتے ہوئے نفلوں کی اجازت ہے، لیکن بطور فرض یا بطور سنت کسی رکعت یا کسی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے میں علامہ مناوی کی تصریح کے مطابق 4 صدی ہجری میں لوگوں نے ایک نماز تجویز کر لی صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ صلاۃ الرغائب، رغائب کی نماز، اور انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا کہ یہ بڑی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں حدیثیں گڑھ لی گئی۔ بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس طرح کی نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو روایات اور جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ گڑھی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، ناقابل توجہ ہیں۔ تو جھوٹی حدیثیں جو ہے اللہ کے دشمنوں نے گڑھ لی، تو اور وہ حدیث کے ذخیرے میں شامل کر لیا۔ اللہ جزائے خیر دے ان محدثین کو جو حدیثوں کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور انہوں نے صحیح اور گڑھی ہوئی حدیثوں کے درمیان فصل کر دیا کہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ علامہ سیوطی بڑے امام ہیں اس کے، ابن جوزی اور ائمہ حدیث جو اصحاب جرح و تعدیل ہیں، جو حدیثوں کی تنقید اور حدیثوں کو پھٹکتے ہیں اور باقاعدہ اس میں صحیح حدیث کون سی ہے اور غیر صحیح حدیث کون سی ہے، کون سی حدیث گڑھی ہوئی ہے اور کون سی حدیث جو ہے گڑھی نہیں گئی ہے، اس کے درمیان فرق کر کے انہوں نے الگ کر دیا۔ تو صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ گڑھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 اوقات رکھے گئے ہیں، ایک یہ کہ رجب کے پہلے جمعے کو صلاۃ الرغائب پڑھی جائے، دوسرے یہ کہ 27ویں رجب کو صلاۃ الرغائب پڑھی جائے۔ 12 رکعتیں ہیں اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جائیں۔ تو یہ 12 رکعتوں کا گڑھنا، بتانا یہ غلط ہے، گڑھی ہوئی بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے گریز کرنا لازم ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چلو بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ملے گا، چلو پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے متنبہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے کہ اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جتنی حدیثیں اس نماز کے بارے میں پائی جاتی ہیں وہ گڑھی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ عبادت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے متعین ہے، اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی، نہ اضافہ کر سکتے نہ اس میں کمی کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی بدعتوں سے، ایسی گڑھی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسری بات کہ 27ویں رجب کا، اسی طرح 26ویں رجب کا بحیثیت فضیلت کے روزے رکھنا،
یہ بھی اس بارے میں کوئی معتبر حدیث نہیں ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رجب میں نفلی روزہ آپ چاہیں جتنا رکھیں، باعث ثواب ہے، لیکن اس تاریخ کو متعین کر کے کہ آپ خاص طور پہ 27ویں تاریخ کو 26ویں تاریخ کو 2 نفلی روزے رکھیں بحیثیت فضیلت کے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنا کہ 27ویں رجب کی جو تاریخ ہے وہ شب معراج ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ محدثین اور مورخین کے ہاں کئی تاریخیں ہیں، کوئی کہتے ہیں ربیع الاول میں پیش آیا، کوئی کہتے ہیں ربیع الثانی میں پیش آیا، کوئی کہتے ہیں شعبان میں پیش آیا، کوئی کہتے ہیں رجب میں پیش آیا۔ تو یقینی طور پہ شب معراج کس مہینے میں پیش آئی یہ متعین نہیں کر سکتے۔ البتہ نفس معراج کا واقع ہونا وہ ہمارے عقائد میں داخل ہے، وہ برحق ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے، اس کی بے شمار جو ہے اس میں نعمتیں عطا ہوئی ہیں، لیکن کس تاریخ میں پیش آیا؟ پھر جب بھی پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اسی تاریخ میں پیش آیا جو رات گزر گئی۔ اب وہ رات کبھی واپس نہیں آئے گی جس میں کسی کو معراج ہو یعوذ باللہ۔ اس واسطے شب معراج کے طور پہ یقینی طور پہ 27ویں رجب کو منانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عبادات میں ہمیں سنت کا پابند بنائے اور ہر طرح کی گڑھی ہوئی اور بدعت اور ایجاد کردہ چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔